بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول کی دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خوش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے لگے ہیں مسٹر پوزیسو لو کا ایپیسوڈ 3۔ تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اصیل ایڈم، کیا سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ وہ ہچکچاتے لہجے میں بولا تھا۔ اس وقت وہ اس کی پشت دیکھ کر بھی اندازہ لگا سکتا تھا کہ اصیل ایڈم کس قدر سنجیدہ ہے۔ پوچھو، اس نے اپنی کالی چڑی زمین سے اٹھاتے دونوں ہاتھوں سے اسے فولڈ کرتے کوٹ کی جیب میں رکھا۔ اس کے عمل پر فیضی منہ کھولے اس کے کوٹ کی جیب کو دیکھ رہا تھا، پھر سر جھٹکا۔ تم نے ان لوگوں کو دفنایا کیوں، اور یہی کیوں دفنایا؟ کب سے ذہن میں ابھرتا سوال فیضی کے منہ سے نکلا تھا۔ اصیل ایڈم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں چمکی تو فیضی نے تھوک نکلا تھا۔ وہ نیلی آنکھیں یوں ہی تو نہیں چمکتی تھی، جب وہ چمکتی تو سامنے والی کی شامت کسی نہ کسی صورت ضرور آتی تھی۔ ثواب کمانے کے لیے ہاتھوں کو پشت پر باندھے وہ ٹنڈے ٹار لہجے میں بولا۔ اس کے جواب پر فیضی نے حیرت سے اصیل ایڈم کو دیکھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے نے فیضی کو کپکپا ڈالا تھا، شاید اصیل ایڈم کی مشکوک حرکات نے۔ تم نے ہی انہیں مارا ہے اصیل ایڈم، فیضی نے جیسے اسے یقین دہانی کروانی چاہی تھی کہ جن کی قبروں پر وہ فاتحہ پڑھ چکا ہے، انہیں مارنے والا وہ خود ہی تھا۔ فیضی نے اپنی بات پر زور دیا تھا، خود کو یقین کروانے کے لیے کہ جو اس نے سنا وہ ٹھیک تھا۔ جانتا ہوں، بخدا ان 100 لوگوں کو مارنے کے بعد میں نے ہر ایک کی قبر پر فاتحہ پڑھی ہے۔ ثواب کمانا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کف لنکس ٹھیک کرتے وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے بڑے عام سے لہجے میں بولا تھا۔ فیضی کو لگا اس نے جیسے سنا ہو کہ میں نے 100 لوگوں کو پانی پلا کر ثواب کمایا ہے۔ وہ حیرت سے اصیل ایڈم کو دیکھ رہا تھا بغیر کچھ بولے، پھر پلٹ کر قبروں کی طرف دیکھا۔ شاید وہ آنکھوں سے ان کی گنتی کر رہا تھا۔ پوری 100 ہی ہے، میرا حساب اتنا بھی خراب نہیں، اس کی سرد سی آواز پر فیضی نے فوراً گردن موڑی تھی۔ وہ بالکل اس کے پاس کھڑا اس کے کندھوں پر سے نادیدہ دھول جھاڑ رہا تھا۔ فیضی کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ اصیل ایڈم کو بہت اچھے سے جانتا ہے، لیکن وہ غلط تھا۔ شاید اس کی پوری زندگی کم پڑ جاتی اسے جاننے میں۔ تم 1000 بار بھی مر کر زندہ ہو جاؤ، جب تک اصیل ایڈم نہیں چاہتا تم اسے نہیں جان سکتے، وہ تپش دیتے لہجے میں بولا۔ فیضی 2 قدم پیچھے ہوا تھا، اسے خوف محسوس ہوا سامنے کھڑے شخص سے۔ مقابل نے جیب سے سگریٹ نکالتے لبوں میں دبائی تھی۔ فیضی نے اس کے منہ سے دھوئیں کو نکلتے دیکھ جرجری لی۔ اصیل ایڈم، تم نے ان 100 آدمیوں کو فقط ثواب کمانے کے لیے مار دیا؟ وہ اب بھی حیرت میں تھا، دماغ سن سا ہو رہا تھا۔ اس کی بات پر اصیل ایڈم کی آنکھیں پھر سے چمکی۔ وہ چمکتی نیلی آنکھیں اور لبوں پر ابھرنے والی وہ سرد مسکراہٹ، وہ دل چرا لینے والی شخصیت رکھتا تھا۔ تم ایک طرف ٹھیک ہو اور دوسری طرف غلط، لاپرواہی سے بولتے سگریٹ کا کش لیتے اس نے دھواں ہوا میں چھوڑا۔ تیز سرد فضا جسم کو کپکپا دینے کو کافی تھی۔ ماحول بہت عجیب ہیبت ناک ہوا تھا۔ کیسے؟ فیضی نے سوالیہ نظروں سے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ تم صحیح ہو، میں نے ثواب کمانے کے لیے انہیں مار دیا، لیکن تم غلط ہو کہ میں نے فقط 100 لوگوں کو مار دیا۔ دراصل دوسرے قبرستان میں جگہ نہیں تھی۔ سگریٹ زمین پر پھینکتے اس نے قیمتی آکسفورڈ سے اسے مسل ڈالا۔ اس کے لہجے میں چھپی شفقت پر فیضی کا دل کانپا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اپنی 27 سالہ زندگی میں جب سے اصیل ایڈم نے ہوش سنبھالتے کینیڈا سنبھالا تھا، اس نے کتنے لوگوں کو مار کر اس مقام کو حاصل کیا تھا۔ اور کالے گلاب، اس نے دور سے ان قبروں کو دیکھتے سوال کیا جن پر کالے گلاب تھے۔ اصیل ایڈم نے اس کے چہرے کو دیکھا، وہاں خوف تھا۔ وہ دھیرے سے سرد ہنسی ہنسا۔ کالے گلاب، وہ 2 پل خاموش ہوا، سرد سی خاموشی۔ وہ قیمتی ہے اور خاص، اور اصیل ایڈم کو خاص چیزیں پسند ہیں۔ میرے دشمن بھی تو خاص ہیں، وہ اصیل ایڈم کو انسان نہیں بننے دیتے۔ ان کی وجہ سے اصیل ایڈم اپنے پسندیدہ تاثرات کو بار بار دیکھتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کیا پسند ہے؟ آئی برو اٹھاتے وہ فیضی کو دیکھتے سرد برفیلے لہجے میں بولا۔ فیضی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، یا شاید اسے پتہ تھا اصیل ایڈم کو کیا پسند ہے۔ خوف۔ ان کے چہرے پر ابھرنے والے خوف زدہ تاثرات مجھے باور کرواتے ہیں۔ اصیل ایڈم ایک درندہ ہے اور مجھے درندگی پسند ہے، اس لیے ایک چھوٹا سا نذرانہ ان کی زینت۔ پینٹ کی پاکٹوں میں ہاتھ ڈالتے اس کے تاثرات سپاٹ تھے۔ فیضی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ واقعی عجیب تھا۔ فیضی اچھے سے جانتا تھا کالے گلاب کس قدر مشکل سے ملتے ہیں، ان کی قیمت کتنی زیادہ ہوتی ہے، اور کالے گلاب ہر جگہ نہیں پائے جاتے، اور وہ انہیں اپنے دشمنوں کو پیش کر رہا تھا۔ لیکن فیضی شاید بھول گیا تھا، وہ اصیل ایڈم تھا، اربوں کی دولت کا مالک، ایک بلینئر۔ چیزوں کو خریدنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن
اس کے باوجود بھی اسے چیزیں چھیننا پسند تھا۔ کچھ اور پوچھنا ہے؟ آئیبرو چکاتے وہ سوالیہ ہوا تھا۔ فیضی نے کچھ سوچتے لب کھولے۔ ہاں وہ میں دھیان سے فیضی، ابھی تھوڑا اور ثواب کما سکتا ہوں میں۔ پھر سے ایک سے شروع کرنے کا دل چاہ رہا ہے میرا۔ اس کی بات کاٹتے وہ ان 4 قبروں کی طرف دیکھتے بولا۔ فیضی نے قبروں کی بات اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں رہنے دو، میں گوارا نہیں مرنا چاہتا۔ معصوم سی شکل بنائے وہ رکے لہجے میں بولا۔ اصیل ایڈم نے اس بات میں سر ہلایا اور پلٹ گیا۔ صرف ہارٹ لیس نہیں، ہارٹ بریکر بھی ہے۔ اس کی پشت کو گھورتے وہ منہ بنائے بولا۔ اصیل ایڈم نے ٹھیک کہا تھا، فیضی اسے کبھی نہیں جان پائے گا۔ وہ ہر بار اس کے نئے روپ سے ملتا تھا جو پہلے والے سے بہت مختلف ہوتا تھا۔ اس نے دیکھا اس دلکش روح کو چھو لینے والے منظر کو، جب سورج، آسمان، پہاڑ مل رہے تھے۔ وہاں برف باری اس منظر کو مزید حسین بنا رہی تھی۔ اس کالی آنکھوں نے اس مکمل ہوتے منظر کو اشتیاق سے دیکھا، پھر باہیں پھیلا کر برف باری کو خود پر گرتے محسوس کیا تھا۔ قلب نے پیچھے دیکھا۔ اس کی ماں اور باپ اس لکڑی کے بنے گھر کے اندر تھے اور ان کے ہنسنے کی آوازیں سنتے قلب نے اپنے قدم آگے کی جانب لیے۔ برف باری میں وہ اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ اس کا سکارف گلے میں جھول رہا تھا۔ بڑی بڑی کالی آنکھیں برف باری کے چلتے ہلکی بند تھی۔ گال سردی کے باعث سرخ ہو رہے تھے اور لب نیلے پڑتے کپکپا رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ وہ آج کسی بھی طریقے سے اس آسمان پر جانا چاہتی تھی۔ وہ اس آسمان کو چھونا چاہتی تھی، اسے حاصل کرنا چاہتی تھی۔ پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوتے وہ یک دم رکی تھی۔ اس نے ننھا سردی سے گلابی پڑتا ہاتھ آسمان کو لگانا چاہا تھا۔ قلب کو لگا آسمان اب اس سے پھر سے دور ہوا ہے۔ اس نے زرد سورج کو نیلے آسمان میں جاتے ان رنگوں کو ملتے دیکھا۔ وہ قدم آگے بڑھا گئی تھی اور پھر اس کی دلخراش چیخیں فضا میں گونجی تھی۔ وہ نیچے گر گئی تھی۔ وہ اس پہاڑ سے نیچے گری تھی، برف میں پھسلتے اس کا سر ایک مضبوط درخت سے ٹکرایا تھا۔ اس کا وجود وہیں رکا، بھاری ہوتے سر کے ساتھ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ گلابی ہاتھ فضا میں بلند ہوا تھا اور پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوئی تھی۔ اس کا نازک وجود میں برف میں دھسا تھا۔ وہ آسمان کو پا لینا چاہتی تھی، وہ آسمان پر جانا چاہتی تھی اور اس کی شدت سے مانگی گئی دعا شاید قبول ہو جاتی۔ فجر، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا بول رہی ہے امی کہ تم اکرم سے شادی پر راضی ہو گئی ہو؟ مریم تن فن کرتی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے کندھے سے تام کر اپنی جانب اس کا رخ کرتے سخت لہجے میں چیخی، تو اس میں کیا برائی ہے؟ شادی تو مجھے کرنی ہی ہے نا؟ اس کا ہاتھ کندھے سے ہٹاتے وہ اپنا بیگ میں چیزیں بھرتے بولی تھی۔ مریم نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا۔ بکواس نہیں کرو، وہ اکرم جس سے آدھی عمر کی ہو تم، وہ آوارہ کہیں کا، تم اس سے شادی کرو گی؟ امی کی باتوں کو دل پر مت لو، میں ہوں نا تمہاری بہن، تمہاری کزن، تمہاری دوست، میں تمہارے لیے شہزادہ ڈھونڈوں گی۔ مریم اس کا حجاب میں لپیٹا چہرہ ہاتھوں کے پیاروں میں بھرتے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ فجر نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں۔ شہزادے تو شہزادیوں کو ملتے ہیں آپی، عام لڑکیوں کو شہزادے نہیں ملا کرتے۔ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے وہ دھیرے سے ہنسی۔ اس کی ہنسی کرب آمیز تھی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرے تھے۔ جو تمہاری عزت کرے گا فجر، جو تمہارے لیے مرنے کو تیار ہوگا، جس کے لیے دنیا تمہارے بعد میں ہوگی، وہ شہزادہ ہوگا فجر، چاہے وہ کتنا ہی عام کیوں نہ ہو وہ خاص ہی ہوگا۔ مریم نے اسے مسکراتے ہوئے سمجھایا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ بیگ میں چیزیں دھکیل دیکھی مکمل تھی، وہاں سے ہٹ کر عبایا پہننا، پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے نقاب کرنے لگی تھی۔ مریم اس کی ہر حرکت نوٹ کر رہی تھی۔ تو تم میری بات نہیں مانو گی فجر؟ میری کوئی اہمیت نہیں تمہارے نزدیک؟ مت کرو ایسے، کیا پتہ آخری خواہش ہو میری؟ مریم کا لہجہ شکستہ حال تھا، اس کی سفید رنگت میں زردی گلی ہوئی تھی۔ فجر نے تڑپ کر پلٹ کر اسے گلے لگایا تھا۔ ایسے کیوں بولا آپ نے اپی؟ میرے لیے تو آپ ہی سب کچھ ہے۔ میں ایک جگہ جاب پر جا رہی ہوں، آ کر بات کروں گی۔ پلکیں بار بار تیزی سے جھپکتے اس نے آنسوؤں کو واپس اپنی شفاف آنکھوں میں قید کیا تھا۔ کیوں جا رہی ہو تم جاب پر؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، مریم اس سے الگ ہوتے تھوڑی سختی سے بولی تھی، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ایسی بیٹی رہی تو موٹی ہو جاؤں گی، پھر شہزادہ نہیں نکڑ کا وہ موٹا سلیم ملے گا۔ وہ اپنی ہی بات پر کلکلا کر ہنسی تھی۔ مریم نے اس کے سر پر چپت رسید کی۔ اسے خدا حافظ بولتے وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ وہ کیا بتاتی اپنی کزن جیسی بہن کو کہ جو جملے اس کی ماں اسے بولتی تھی وہ روٹی کا ایک نوالا بھی اس کے حلق میں اٹکا دیتے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اب ہونا اللہ جی، سب ٹھیک ہوگا۔
आप हो ना अल्लाह जी, सब ठीक होगा। वो इस छोटी सी गली से निकलते चलने लगी थी। फिर 20 मिनट चलने के बाद वो मेन रोड पर आई थी। वहाँ से रिक्शा लेती वो अपनी मंजिल की जानिब निकली थी। ब्लू पेंट कोट में सिल्की बाल, माथे पर बिखरे, हाथ में पहनी ब्रांडेड घड़ी, कीमती जूतों और चमकती शहद रंग आंखों समेत वो भला का हैंडसम लग रहा था। गार्ड के दरवाजे खोलने पर वो ब्लैक मर्सिडीज से बाहर निकला तो आसपास से खड़े कई फोटोग्राफर और मीडिया के लोगों ने इसकी तस्वीरें और वीडियोस लेनी शुरू की थी। 4 गार्ड के दरमियान चलते वो अंदर इस होटल में दाखिल हुआ था। हर तरफ बरक़ी कमकमों से हाल को सजाया गया था। वो एक फंक्शन में यहाँ पहुंचा था और बाहर इसके ढेरों फैंस खड़े इसकी एक निगाह के लिए तरस रहे थे, लेकिन इसने फिर से इन लोगों को भरपूर तरीके से तरसाया था। वो सीधा बगैर किसी पर नज़र डाले होटल में एंटर कर गया था। असद इसके पीछे पीछे था। इसके हाल में दाखिल होते ही वहाँ सबकी नज़रें इस पर उठी थी और फिर इसके हसीन चेहरे पर ही जम गई। वो आईब्रो उचकाते धीरे से हंसा। इसकी मुस्कुराहट पर इसकी जानिब बढ़ती लड़की ने दिल के मकाम पर हल्का मुक्का बनाकर मारा था। वो बाएं आंख दबा गया। कयान, मुझे पता था मैं बुलाऊंगी तो तुम ज़रूर आओगे। वो लड़की जिसने आसमानी कलर का गाउन पहना हुआ था इसके गले लगती बोली, जिस पर वहाँ मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। कयान सिकंदर ने इसे धीरे से खुद से दूर किया, जिस पर अलीशा का मुंह बना था। इसने इसे घूर कर देखा तो वो कंधे उचका गया। इसका ये लापरवाह अंदाज ही तो लड़कियों को उसका दीवाना बनाता था। आओ, मैं तुम्हें डेढ़ से मिलवाती हूँ। अलीशा इसका हाथ पकड़े इसे साथ लिए चलने लगी थी। वहाँ बिजनेस की दुनिया के भी कई लोग आए थे, जहाँ अलीशा ने खास कयान को बुलाया था और इसके आने की वजह से वहाँ हर फर्द खासकर गर्ल्स पार्टी में शामिल होने आई थी। कयान ने नज़रें घुमाते मदद तलब नज़रों से इधर उधर देखा था। इसे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। जब इसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा था, वो रुक गया। पलट कर देखा तो शुक्र का सांस लिया था। बचाऊं के ना, मुकाबिल इसके कान में घुसते इसके गले लगते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला था। कयान ने ज़ोर से इसकी पीठ पर हाथ मारा, जैसे पीठ तपतपाई हो। दोस्त हो तो तेरे जैसा याद किया और शैतान हाजिर। वो गले लगे ही मुस्कुरा कर बोला। जाजिब कमाल ने इसे अलग होते तीखी नज़र से इसे देखते घूरा और फिर अलीशा को देखा, जो तीखे चुटनों से जाजिब कमाल को घूर रही थी। भाभी, मैं आपके कुछ लगते को ले जाऊं? मुझे ज़रूरी बात करनी है। जाजिब कमाल ने इसके कोट का कॉलर पकड़ते फिर अलीशा को देखा, जो इसके भाभी बोलने पर ही खुशी से पूरी नहीं समा रही थी। फिर इस बात में सर हिला गई। कयान ने इसे सख्त नज़रों से घूरा, जबकि वो इसकी परवाह किए बगैर इसे साइड पर ले आया था। वो दोनों बचपन से साथ थे, एक दूसरे की आदत से वाकिफ। कॉलेज ख़त्म होने पर कयान सिकंदर ने अपने लिए ये फील्ड चुनी थी, जबकि जाजिब कमाल बिजनेस पढ़ रहा था। अबे साले, ख्वामख्वाह में चिपका डाला मुझे इसके साथ। इसने बुरा सा मुंह बनाया था। जाजिब कमाल ने आँख के इशारे से इसे दूसरी तरफ देखने का बोला था, जहाँ एक लड़की कड़ी कयान सिकंदर को ही घूर रही थी, जबकि कई नज़रें अब कयान सिकंदर के साथ खड़े जाजिब कमाल पर भी उठ रही थी। मुझे पार्टी के बाद पर्सनल फ्लैट पर मिलना और ज़रा डिटेल में बताना। वो लड़की मर गई जिसका गला दबाकर मारना चाहता था, या शिकार बच गया? मैं ज़रा अभी आता हूँ। एक हाथ पॉकेट में ले जाते वो दूसरा हाथ इसके कंधे पर रखते इस लड़की को देखते बोला, जो इसे ही घूर रही थी। जाजिब ने बेजारी से इसे देखा। अगर टर्की लोगों पर टैक्स लगता तो कयान सिकंदर तू गरीब से भी गरीब तर फ़कीर होता साले। और जो तू मेरे पीछे लगा है ना, आशिक बन के हट जा, वरना दुनिया से हटा दूंगा। जाजिब कमाल ने इसकी कमर में धोखा रसीद किया था, जिस पर कयान सिकंदर ने इसे आंखें दिखाई। कोई कह सकता था वो कयान सिकंदर, जो लोगों के एहसासात की परवाह नहीं करता, वो यूं सामने खड़े इंसान की मार खा रहा था। और जाजिब कमाल, वो मगरूर बिगड़ा रईस ज़ादा, जो लोगों को टोकरों पर रखता था, ज़रा सी बात खुद पर बर्दाश्त ना करते, लोगों को मारने पर ये क्या लिखा है उतारू हो जाता था। वो यूं इतने आम मुस्कुराते लहजे में इससे बात कर रहा था। वो दोनों अजीब थे। वो दोनों अच्छे दोस्त थे और अच्छे राजदार भी। इन दोनों को एक दूसरे का छोटे से छोटा राज भी पता था और बड़े से बड़ा गुनाह भी। मेरी आंखों की ठंडक दिल ना जला मेरा, इसे आंख दबा कर कहते वो वहाँ से हट गया। इसका रुख सीढ़ियों की तरफ था। इसने जाते जाते जुबान दांतों तले दबाई। इस लड़की को देखते बाएं आंख दबाई थी, जिस पर इसने
بال کان کے پیچھے اڑستے قدم سیڑھیوں کی طرف لیے۔ جاذب کمال نے قہرڑاتی نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ بیبی یہاں ہوں میں۔ وہ صوفے پر سکون سے بیٹھا تھا جب دروازہ ہلکے سے کھلا۔ اس لڑکی نے صوفے پر سکون سے بیٹھے اس حسین شخص کو دیکھا جو چمکتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بڑی ادا سے آگے بڑھی تھی، پھر جا کر اس کی گود میں بیٹھی۔ کیان سکندر کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی، تیکھی سی مسکراہٹ۔ تم بہت ہاٹ ہو۔ وہ نازک لڑکی اس کی گردن پر ابھرتی نیلی نسوں پر انگلی پھیرتے لب دبائے بولی تھی۔ ایسا کیا؟ اس کی نازک پتلی سی کمر میں ہاتھ ڈالے کیان سکندر نے اسے مزید خود کے قریب کرتے اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لیا تھا، جبکہ اس لڑکی کے ہاتھ اب کیان سکندر کی گردن میں لپٹے ہوئے تھے۔ وہ اس کی سانسیں مکمل خود میں انڈیل رہا تھا۔ جب موبائل کی تیز آواز پر وہ لڑکی تیزی سے اس سے الگ ہوئی تھی، کیان سکندر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ وہ وہاں سے اٹھی اور تھوڑی دور میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے کان کو لگاتے کیان کو دیکھا۔ بیبی میں آتی ہوں۔ اس کے ہونٹوں کو چھوتے وہ لڑکی بڑی ادا سے باہر نکلی تھی۔ کیان سکندر نے تیکھی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا۔ بے شک وہ لڑکی اسے واپس آنے کا بول کر گئی تھی، لیکن انتظار کرنا کیان سکندر کی لسٹ سے آؤٹ تھا، سو وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ لابی سے گزرتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ سیڑھیاں اترتے وہ جیسے ہی آخری سیڑھی پر پہنچا رپورٹر بھاگ کر اس کی جانب لپکے تھے۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ پارٹی میں موجود ہر کوئی اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ کیان سکندر نے حیرت سے سب کو دیکھا، پھر جاذب کمال کو ڈھونڈنا چاہا۔ سر کیان سر، کیا یہ لڑکی سچ بول رہی ہے؟ کیا آپ کا اس سے ریلیشن ہے؟ کیا آپ اسے یوز کر کے پھینکنے والے ہیں؟ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے؟ میڈیا رپورٹرز کے سوالات پر اس نے ایک جانب دیکھا جہاں وہ لوگ اشارہ کر رہے تھے، جبکہ عریشہ اسے غصے سے روتے ہوئے ہوٹل سے باہر نکلی تھی۔ کیان نے ناسمجھی سے جاذب کمال کو دیکھا جو مزے سے کڑا اسے دیکھتے ہنس رہا تھا، پھر اس لڑکی کو جو تھوڑی دیر پہلے ہی اس کے ساتھ روم میں تھی اور فون کال کا کہہ کر باہر آئی تھی۔ کیان سکندر کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ اس نے جاذب کمال کو دیکھا جو اب بھی اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ پوچھ لیں ان سے، میں گرل فرینڈ ہوں اس کی، لیکن یہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا، وہ لڑکی روتے ہوئے بولی، جو ایک چھوٹی ایکٹریس تھی اور اب شاید فیم پانے کو ایسے بول رہی تھی یا کسی کے کہنے پر کیان سکندر کو بدنام کرنا چاہتی تھی۔ سر، کیا سویرا میم سچ بول رہی ہے؟ کیا واقعی آپ انہیں بس استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ میڈیا کے سوالات پھر سے شروع ہوئے تھے۔ کیان سکندر نے پیچھے کو قدم اٹھائے جبکہ میڈیا مائک اس کی جانب کرتے اگلی سیڑھی پر پہنچ گئی تھی۔ وہ جیسے جیسے پیچھے جا رہا تھا، میڈیا آگے آ رہی تھی۔ وہاں سب کھڑے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے باتیں بنا رہے تھے، اور وہاں کھڑی کچھ لڑکیاں اسے گھور رہی تھیں تو کچھ اس لڑکی کو۔ جب باہر سے تیز آواز ابھری تھی، وہاں سے عورتوں کا ایک گروپ ہوٹل ہال میں داخل ہوا جن کی جانب وہ چالاک لڑکی روتے ہوئے بڑھی تھی۔ شاید وہ سوچ سمجھ کر ساری پلاننگ پہلے ہی کیے بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح ٹریپ ہوا تھا۔ وہ عورتیں اسے یوں گھور رہی تھیں جیسے ابھی کچا چبا جائے گی۔ اس نے گارڈز کو دیکھا اور پھر سر اونچا کرتے اسد کو، جنہیں ان میں سے کئی عورتیں وہیں روک کر کافی سنا رہی تھیں۔ سر، آپ کی خاموشی کیا ہاں ہے؟ میڈیا پھر شروع ہوئی تو کیان سکندر نے آخری بار جاذب کمال کو قہرڑاتی نظر سے دیکھا، جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے ایک طرف بھاگنے کو بولا تھا۔ کیا پروف ہے تمہارے پاس؟ جاذب کمال کی تیز گرجتی آواز ہال میں گونجی۔ ساری میڈیا اس کی جانب پلٹی تھی۔ اس لڑکی نے ڈرتے جاذب کمال کو دیکھا جو سخت نظروں سے اسے گھور رہا تھا، جبکہ کیان سکندر نے ایک فلائنگ کس جاذب کمال کی طرف اچھالتے وہاں سے ہوٹل کے بیک سائڈ پر قدم بڑھائے۔ جب ایک میڈیا ممبر کی اس پر نظر پڑی تھی، وہ وہاں سے بھاگتے ہوٹل کی بیک سائڈ پر آتے ایک کمرے میں بند ہوا تھا جہاں بہت سارا سامان پڑا ہوا تھا، جبکہ پیچھے اس کے گارڈز اور جاذب کمال کے خاص بندے اب میڈیا کو روک رہے تھے۔ بلڈی ہیل! وہ موبائل پر نمبر ملاتے اب دوسری جانب اسد پر چیخ رہا تھا۔ فون اسپیکر پر رکھتے اس نے نیچے بیٹھتے شوز ٹھیک کیے تھے۔ سر، آپ ادھر ہی رہیں۔ میڈیا ہوٹل کی فرنٹ ڈور کے ساتھ بیک ڈور پر بھی ہے، وہ لڑکی سویرا کہہ رہی ہے۔ اس کے پاس ویڈیو بھی ہے آپ کے اور ان کی ایک ساتھ کچھ کلوز مومنٹ۔ تو میں کیا کروں؟ وہ لڑکی خود آئی تھی، مجھ سے چپکنے میں نہیں گیا تھا۔ جلدی اس جمیلے کو سنبھالو ورنہ تمہارا حشر کر دوں گا میں، وہ اسد غصے میں بولتے کھڑا ہوا تھا۔ سر، میں ٹرائی کر رہا ہوں، اسد کی آواز ابھری اور پھر فون کٹ گیا۔ اس نے دیکھا فون بند ہو چکا تھا۔ کیان سکندر نے شدید غصے میں فون دیوار پر دے مارا تھا۔ اف، یہ لڑکیاں ہیں یا آفتیں! بلڈی بچ! وہ شدت سے چلایا تھا، ساتھ اس کمرے کو مڑ کر دیکھا جہاں ہوٹل کا کافی سامان پڑا تھا۔ بے ترتیبی میں
लड़ाता। ये अजीब टाइपिंग की है इन लोगों ने। बेतरतीबी में लड़ा था, कई बॉक्स करा करी, पुराने बड़े बड़े पर्दे वगैरह। इसने गुस्से से वहाँ पड़ी प्लेट्स को टेबल से नीचे गिराया था। हाँ, एक निस्वानी आवाज़ पर इसने पलट कर देखा। जहाँ अबाया में खड़ी वो लड़की डर से कांपी थी। कायन सिकंदर ने देखा, उसके जिस्म पर अबाया था, सर पर हिजाब आधा किया हुआ था। शायद वो निकाब कर रही थी जब वो यहाँ आया था। फजर फुर्ती से कमरे से बाहर निकलने वाली हुई थी जब कायन सिकंदर ने तेज़ी से आगे बढ़ते इसके पेट पर हाथ जमाते इसे घुमाते दीवार के साथ पिन किया था। बाहर से आती कदमों की आवाज़ पर फजर की आंखें फैली। इससे पहले वो चीखने के लिए मुंह खोलती, कायन सिकंदर ने इसके चेहरे पर लगे मास्क पर हाथ रखा था और इसके कांपते वजूद को घसीटते वहाँ कदरे एक अंधेरे कोने में चुपते इसके मजीद नज़दीक हुआ था, जिस पर फजर की सांसें बुरी तरह अकड़ी थीं। बिल्कुल चुप। आवाज़ निकली तो इधर ही गला दबाकर मार डालूंगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। बारी हाथ मजीद सख्ती से जमाते वो इसे आंखें दिखाते सख्त लहजे में बोला था। फजर इसकी गिरफ्त में चिड़िया की तरह पड़पड़ाई थी। किसी भी हाल में इस लड़के को ढूंढो और इसका निकाह करवाओ। इस लड़की से क्या समझा है इसने लड़कियों को? दो औरतों की आवाज़। फिर कायन सिकंदर ने जरा सा गर्दन निकालते दरवाजे को देखा, जहाँ दरवाज़ा खुलने पर वो एक हाथ दीवार पर जमाए, दूसरा इस नाजुक अंदाम लड़की की कमर में डाले घूमते दीवार के साथ चिपका था। इसके मजबूत हाथ ने जैसे ही फजर की कमर को छुआ, वो करंट खाकर इससे दूर होने की कोशिश करने लगी थी। कायन ने वापस इसके मुंह पर हाथ जमाया। वो पहली बार किसी मर्द का लम्स अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। दिल शिद्दत से घबरा रहा था, जबकि वो अनजान शख्स मजीद इसके करीब तर हुआ था कि इसकी जलस्ती सांसें फजर के सुर्ख चेहरे को सुर्ख करने लगी थी। चुप रहो वरना जान से जाओगी, आवाज़ न आए तुम्हारी। लब काटते इसने फजर को दूर करते इसके लबों से हाथ हटाया था और फिर आगे बढ़कर देखा, अब वहाँ कोई नहीं था। इसने गहरा सांस खारिज किया। वो बालों में हाथ फेरते पलटा और पलटते साथ ही एक नाजुक हाथ इसके गाल पर निशान छोड़ गया था। हैरत से कंग चेहरे समेत इसने इस लड़की की सब्ज कांच आंखों में देखा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यूं छूने की? कपकपाते लहजे में इसने मुकाबिल के शहद रंग आंखों में देखा, जहां अब सुर्खी फैल रही थी। वो पहला थप्पड़ था जो कायन सिकंदर ने किसी लड़की से खाया था। कहाँ लड़के इसके चूने पर इसे थप्पड़ से नवाजती थी, वो तो खुद इसकी तलब करती थी। गुस्से की शदीद ज्यादती से इसकी सांसें बारी हुई थी। वो शिद्दत से दांत किचकिचाते इसकी जानिब बढ़ा और बाजू से दबोचे इसे दीवार से पिन करते इससे एक कदम के फासले पर खड़ा होते एक हाथ दीवार पर रखा था। फजर को अपनी जान जाती महसूस हुई थी। यू ब्लडी बिच, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, तुम्हारी हिम्मत कैसी भी ऐसी हरकत करने की? इसका मुंह दबोचे वो सख्त लहजे में गुर्राया था कि फजर बुरी तरह कांप उठी थी। इसकी सब्ज कांच आंखों में खौफ फैला। यू चीप गर्ल, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम्हारे इस अमल का अंजाम क्या होगा जानती हो तुम? अभी के अभी हाथ जोड़ो, गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगो। इसका चेहरा मजीद सख्ती से दबोचे वो अपनी मजबूत उंगलियां इसके चेहरे में दसाएं, सख्त लहजे में दहाड़ा कि फजर की सब्ज आंखों में मोती चमके। इसके चेहरे पर मास्क था और सर से हिजाब आधा गिर चुका था। खौफ से इसका जिस्म कपकपा उठा था। वरना तुम जानती नहीं हो कहाँ कहाँ और किस हद तक छू सकता हूँ तुम्हें मैं। जहरखंद लहजे में बोलते इसने इसका चेहरा बुरी तरह झटका था कि फजर को अपने चेहरे में दर्द की शदीद ठेस उठती महसूस हुई। इसने सहरज़दा सब्ज आंखों से मुकाबिल के शहद रंग आंखों में देखा। कायन सिकंदर ने इसकी सब्ज आंखों में नमी देखी, या शायद नमी से बहुत परे इसने इसकी आंखों में झांका था। समंदर सी गहरी वो सब्ज आंखें किसी के दिल को भी डुबा सकती थी। मुकाबिल लड़की ने आंखें मीची, दो आंसू टूटकर गालों से होते मास्क के अंदर जज्ब हुए थे। मुझे जाने दे प्लीज़, वो भराई हुई आवाज़ में बोलती लरजते कदमों से इसके साइड से गुजरने वाली थी जब मुकाबिल ने सख्ती से इसका बाजू दबोचे इसे दीवार के साथ पटखा के इसे अपनी कमर की हड्डी चटकती महसूस हुई थी। इसकी कमर में शदीद दर्द हुआ था, जिस पर वो कराह कर रह गई। माफ़ी मांगो, आग बरसाते लहजे में बोलते वो अब भी इसके पानी से भरी आंखों में देख रहा था। इसने दूसरा बाजू भी दीवार पर रखते इसके जाने का रास्ता मसदूद किए थे कि वो लड़की मजीद सहम कर दीवार के साथ चिपक गई। मेरी आपे इंतज़ार कर रही होगी, मुझे जाने दे प्लीज़। वो गलती से हो गया। काजल लगी ग्रीन आंखों से शहद रंग आंखों को देखते इल्तिजा की थी। इसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ी थी सामने वाले को इस कदर गुस्से में देखकर। वो तो एक रेस्टोरेंट में गई थी जॉब के लिए, जहाँ की
केटरिंग ने इस होटल को अपनी सर्विस दी थी और बाहर हुए हंगामे को देखते रेस्टोरेंट का स्टाफ वहां से जाने लगा था। वो भी इस रूम में अपना अबाया पहनने आई थी और यहाँ आकर इस शख्स की चिंगार थी आवाज़ ने इसे खौफ में मुब्तला किया था। व्हाट्स एवर यू आर आपी शापी यू डैम, माफ़ी मांगो और अपनी ये शक्ल गुम करो। तुम जानती नहीं हो थप्पड़ कैसे लगाया है, तुमने किसे लगाया है। तुमने अगर इस वक्त में यहाँ खड़ा ना होता तो तुम्हारे ये नाजुक हाथ काट कर अपने अल्फाज को खिला देता, अपने अल्फा को खिला देता। डैम इट यू। दीवार पर शिद्दत से पंज मारते इसने तीखी नज़रों से इस लड़की को देखा जो सर झुका गई थी। दिल अजीब घबरा रहा था। इसने गहरा सांस लिया, आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरा, फिर सर उठाकर मुकाबिल को देखा। माजरत पानियों से भरी आंखें इसके चेहरे पर गाढ़े, वो मास्क के पीछे नाजुक लब दांतों तले दबाए मध्यम जुकाम ज़दा आवाज़ में बोली, जिस पर मुकाबिल के लबों पर तनज़िया मुस्कुराहट उभरी। फजर ने इसकी मुस्कुराहट को 2 पल देखा, फिर नजरें फेर ली। इसकी अमल पर कायन सिकंदर के माथे पर बल नमदार हुए थे। अपने पूरे करियर में वो वाहिद लड़की देखी थी कायन सिकंदर ने जिसने इसकी मुस्कुराहट पर नजरें फेर ली थी। इस अनापरस्त शख्स का चेहरा अपनी इस तौहीन पर सुर्ख हुआ था। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और मेरी तरफ देख कर माफ़ी मांगो। इसका बाजू दबोचे, वो उंगलियां इसकी बाजू में पियोसत करते, सख्त तासुरात चेहरे पर सजाए मध्यम आवाज़ में गुर्राते इसके मजीद करीब हुआ कि फजर ने अपनी सांस फिर से बेसाख्ता रोकी। वो दीवार के साथ चिपक गई, यूं जैसे दीवार इसे अपने अंदर समा लेगी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? मेरी तरफ देखकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो और तुम्हारी इन आंखों में आंसू हो। बाजू पर गिरफ्त सख्त हुई तो फजर की जान लबों पर आई थी। वो सिसकी। वो सामने खड़ा शख्स पागल था क्या, जो बस इसकी अपनी तरफ ना देखने पर इसके साथ इस किस्म का सलूक कर रहा था। मुझे नहीं देखना, मुझे नहीं पसंद। चेहरा दूसरी जानिब किए ही वो दर्द बर्दाश्त करते हिम्मत से बोली थी, लेकिन इसकी बढ़ती गिरफ्त पर इस नाजुक लड़की का लहजा लड़खड़ा गया। मुकाबिल के माथे पर नागवारी से बल नमदार हुए। इसने वहशत ज़दा नज़रों से इसकी आंखों को देखा जो दूसरी जानिब न जाने क्या तलाश कर रही थी। क्या सारी रात मेरे साथ यही गुजारने का इरादा है तुम्हारा? अपना हाथ इसके बाजू से हटाते वो इसके कंधे से थोड़ा ऊपर दीवार पर रखते बोला, साथ ही एक उंगली इसके कंधे पर धीरे से फेरी कि वो करंट खाकर एक साइड पर हुई थी। मुझे कसम से बखुदा कोई एतराज़ नहीं। नीचे झुकते चेहरा इसके चेहरे के करीब करते वो गंभीर तपिश भरी आवाज़ में बोला कि फजर को अपनी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। सर्दी के बावजूद पसीने इसकी हथेलियाँ भीग गई थी। शायद मुकाबिल की सिलकती सांसों का कमाल था। फजर की सांसें मद्दम पड़ी थी, इसे अपनी टांगें शल होती मालूम हुई। मुकाबिल की आंखों में ना देखते हुए भी वो इसके चेहरे के तासुरात बखूबी बता सकती थी, जो इसकी आवाज़ की दिलफरेबी से वाज़िह हो रहे थे। उसने बेसाख्ता दांत पीसे थे। खौफ के साथ गुस्से की एक लहर इसके जिस्म में सरायत कर गई थी। इसने चेहरा मोड़ा, कायन सिकंदर को देखा, पलकें उठाई। ग्रीन सहर ज़दा आंखें इसकी शहद रंग आंखों में गाड़ी। वो इसके बेहद करीब खड़ा इसकी सारी कार्रवाई नोट कर रहा था। इसने हाथ की दोनों मुठियां बेंची, लब सख्ती से एक दूसरे में पियोसत किए। क्या एक और थप्पड़ खाना चाहते हैं आप? अपनी ग्रीन आंखें इसकी शहद रंग आंखों में गाड़ते वो हिम्मत करते बोली। वो जो इससे माफ़ी की उम्मीद कर रहा था, इसकी इस बात पर फिर से जबड़े बुरी तरह बेंच गया था। यू ब्लडी हेल, तुम इस तरह नहीं मानोगी, दृष्टिकी से कहते इसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला था। दीवार के साथ चिपकी फजर की ग्रीन आंखें पेली थी। मुकाबिल ने चमकती आंखों से इसे देखा। इसके इरादे को बांधते फजर के हाथ पैर सुन्न हुए थे। इसकी शर्ट का दूसरा बटन भी खुल चुका था। फजर को अपने दिल की धड़कनें अपने कानों में धड़कती सुनाई दी थी। माजर चाहती हूँ। कुछ देर पहले इसने जो हिम्मत दिखाई थी वो सारी दरी की दरी रह गई। वो दोनों इस वक्त एक खाली कमरे में थे। वो सामने खड़ा शख्स जितना ढीठ था, फजर को कुछ ही वक्त में पता चल चुका था वो कितना घटिया इंसान है। नाजुक हाथ जोड़ते इसने लड़खड़ाती जुबान में अल्फाज अदा किए। गले में आंसुओं का फंदा अटका। हाँ, औकात के बाहर नहीं जाते स्वीट हार्ट। बाएं आंख दबाते हुए भरपूर तरीके से कहकर लगाए हंसा था। फजर ने ज़ेरखन नज़रों से सामने खड़े शख्स को देखा, जिसके लिए किसी की इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती थी। शायद इन सब बातों का अंदाज़ा तो वो इस फ़ोन कॉल से ही लगा चुकी थी। जब तक मैं वापस ना आऊँ यहीं खड़ी रहना, वरना अभी अभी तुम्हें महसूस हुआ होगा मैं किस किस्म का इंसान हूँ। इसके लबों पर सहर तारी करती इस्तिज़ाया मुस्कुराहट थी। कदम दरवाजे की जानिब लेते इसने पलट कर दीवार की साथ खड़ी इस लड़की को देखा, जिसका सर झुका हुआ था। इसने सर झटका। वो बाहर निकला, छोटी सी गली से होते ही दरवाजे तक पहुंचा। बाहर अब भी मीडिया के लोग मौजूद थे। इसने थोड़ी दूर देखा तो माथे पर 1000 बल्ब पड़े, जबड़े बेंचे। इसका दिल किया वो वहां
وہاں کڑے شخص کو جان سے مار دے۔ وہ دوست تھا اس کا جیسا وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بول رہا تھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے سارا تماشا بہت اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے منہ میں ببل گم تھی جیسے وہ بڑی ادا سے لاپرواہی سے چبا رہا تھا۔ قائد سکندر جانتا تھا جاسف کمال نے سچویشن کنٹرول کی ہوگی، لیکن ایسا کوئی موقع اسے ملے اور وہ اسے انجوائے نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے خاص آدمی گاڑی کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ وہ جاسف کمال تھا، قائد سکندر کا بہترین دوست، اور وہ مزے سے قائد سکندر کی مصیبت کو انجوائے کر رہا تھا۔ قائد سکندر نے قہر ڈالتی نظر اس پر ڈالی اور واپس قدم اندر کو لیے تھے۔ باہر جانے کا کوئی راستہ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس پرانے روم میں بیزاریت سے پہنچا تھا۔ چند قدم آگے بڑھاتے اس نے اس دیوار کو دیکھا جہاں وہ اس لڑکی کو چھوڑ کر گیا تھا، مگر اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ غصے سے اس کی دماغ کی نسیں ابھری تھیں جب ایک تیز آواز پر قائد سکندر کو لگا اس کا کندھا جسم سے الگ ہو جائے گا۔ شدید درد کے ساتھ اس نے پلٹ کر دیکھا جہاں وہ 5 فٹ 4 انچ کی لڑکی ہاتھ میں لوہے کی راڈ جو بڑی مشکل سے پکڑتے اب اس کے ہاتھوں سے ہوتی زمین بوس ہو چکی تھی، لیکن خوف سے کڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ یوں شدید درد سے اس نے بری طرح لب بھینچے۔ شاید وہ اس کے سر پر وار کرنا چاہتی تھی، لیکن راڈ کو سنبھال نہ پانے کی وجہ سے وار سیدھا کندھے پر ہوا تھا۔ وہ گرین آنکھوں میں خوف لیے واپس اسے دیکھ رہی تھی۔ معذرت پڑپڑاتے لبوں سے لڑکھڑاتے الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس نے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں دیکھا جہاں اسے جلا دینے کا ارادہ تھا۔ وہ خوف سے سہمتی پیچھے ہوئی تھی۔ خبردار، اگر تم ہلی تو ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ کندھے پر ہاتھ جماتے اس نے بڑی مشکل سے درد کو برداشت کیا تھا، ورنہ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ مجھے معاف کر دے پلیز، اٹکتے الفاظ ادا کرتے وہ سہمتے ہوئے وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ مقابل نے سختی سے جبڑے بھینچے۔ شاید وہ لڑکی سے مارنے کا پکا ارادہ بنا کر آئی تھی جسے وہ جانتا تک نہیں تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، تم نے میرا کندھا توڑا ہے۔ اگر پولیس اسٹیشن کی اندھیری جیل میں نہیں جانا چاہتی تو باہر نکالو مجھے یہاں سے۔ کندھے کے درد کو برداشت کرتے وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس نے ناسمجھی سے قائد سکندر کو دیکھا۔ وہ بھلا اسے یہاں سے کیسے باہر نکال سکتی تھی، لیکن میں کیسے؟ الجھن زدہ لہجے میں بولتے اس نے آنکھیں جھپکاتے اس کے سخت تاثرات سجائے چہرے کو دیکھا۔ اس کے سخت پتریلے تاثرات دیکھ فجر کو اپنے گلے میں گلٹی ابھرتی معلوم ہوئی تھی۔ شدت سے اللہ سے دعا مانگی تھی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی اس وقت؟ باہر میڈیا ہے، اگر میں ان کی نظروں میں آیا تو تم جیل میں جاؤ گی، سوچ لو۔ اسے مزید ڈراتے وہ سکون دیتے لہجے میں بولا تھا۔ جیل کے نام پر فجر کا دل بری طرح گھبرایا تھا۔ لب کاٹتے اس نے پھر سے قائد سکندر کو دیکھا، پھر نظریں جھکائی۔ آنکھیں بند کریں، نظریں جھکائے وہ لب دانتوں تلے چباتے گھبراتے لہجے میں بولی۔ اس کی بات پر قائد سکندر نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہارے ارادے ٹھیک ہیں؟ اس کی بات پر چوٹ کرتے وہ نخوت زدہ لہجے میں بولا۔ فجر نے بڑی سبز کانچ آنکھوں سے اسے دیکھا، پھر اسے گھورا جس پر قائد سکندر نے بیزاری سے آنکھیں بند کی تھیں۔ آنکھیں نہیں کھولیں پلیز، اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے بولتے وہ اس کے چہرے پر اٹکی تھی۔ پھر جلدی سے نظریں پھیرتے دل میں خود کو ہزار سلوٹیں سنائی تھیں۔ جلدی جلدی اپنا کام کرتے اس نے ہاتھ میں پکڑی چیز رخ پھیرتے اس کی جانب بڑھائی۔ یہ لے۔ ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے اس رخ پھیرے بولی۔ قائد سکندر نے آنکھیں کھولی۔ کندھے پر ہاتھ جماتے اس نے اس کے نازک سفید ہاتھ کے بعد اس میں پکڑے عبایا کو دیکھا۔ ناسمجھی سے اس نے سامنے دیکھا جہاں وہ ویٹریس کی ڈریس میں کھڑی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اپنا یہ چوغا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ کندھے کے درد کو بھلائے وہ سخت لہجے میں ہررایا تھا۔ اس کی ہرراہٹ پر فجر نے چہرہ موڑتے اسے دیکھا۔ قائد سکندر نے دیکھا اب بھی اس کے چہرے پر ماسک تھا، لیکن اس کی سبز کانچ آنکھیں اب شفاف تھیں۔ وہ چند پل ان آنکھوں میں اٹکا تھا، پھر سختی سے لب بھینچے غصے سے اس کے چہرے کو گھورا۔ یہ عبایا پہن لیں، پھر آپ آسانی سے باہر نکل سکتے ہیں، معصومیت سے کہتے اس نے قائد سکندر کو دیکھا جو اس کی بات پر سرخ چہرہ لیے اسے دیکھ رہا تھا، جو جیل نہ جانے کے لیے اب اسے عبایا پہنا رہی تھی۔ میں عبایا پہن کر باہر جاؤں؟ میں قائد سکندر یہ عبایا پہنوں؟ اس نے گویا یقین کرنا چاہا تھا، لیکن مقابل لڑکی جو بول رہی ہے وہ درست ہے، اس نے کچھ غلط نہیں سنا۔ فجر نے اس کی بات پر اسے دیکھا، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ دیکھیں، اس کے علاوہ آپ میڈیا سے نہیں بچ سکتے۔ یہ عبایا پہن لیں۔ عبایا کو نہیں پتا کہ آپ قائد سکندر ہیں، مجھے جیل نہیں جانا۔ بولتے بولتے اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی بھرا تھا۔ وہ ہمیشہ خود کو مضبوط رکھتی تھی، لیکن لڑتے لڑتے وہ ہمیشہ آخر میں رو دیتی تھی۔ نہ جانے لوگ اسے رلاتے کیوں تھے، اسے آج تک سمجھ نہیں آیا تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے اتراتے ہوئے خود کی طرف انگلی کی تھی۔ کروڑوں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں۔ وہ ایک فیمس سنگر تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں اب چمکی
فجر نے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکائے نہیں۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے زمین کی طرف دیکھا۔ قیان سکندر کو لگا اسے سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہے، یعنی وہ لڑکی وہ عام سی لڑکی سے نہیں جانتی تھی۔ قیان سکندر دی گریٹ سنگر، جس کے پیچھے لڑکیاں اپنا سب کچھ وار دیتی تھی، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔ شدت توہین سے اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ پہن لیں پلیز، انگلیاں چٹکھاتے مدھم آواز میں بولی تھی۔ قیان سکندر نے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر ایک قہر بھری نظر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا۔ وہ پلٹ گیا دیوار کے پاس جاتے۔ اس نے عبایا پہنا تھا، اسے عجیب محسوس ہوا تھا، بہت عجیب۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں اسے ایسا دن دیکھنا پڑے گا۔ وہ عبایا پہن کر باہر آیا تھا۔ اس کا چہرہ مزید سرخ ہو گیا۔ فجر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی سبز کانچ آنکھیں چمکی، پھر وہ جھک گئی، لب دبائے۔ اس نے ہنسی روکی۔ اگر تمہاری آنکھیں مزید چمکی میں تمہیں یہی زمین میں گاڑ دوں گا، فضول لڑکی۔ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے وہ غصے سے دہاڑا تھا۔ فجر سہم کر پیچھے کو اچھلی، پھر سنجیدگی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ پہن لیا چوغا، اب بولو، اس نے عبایا کی طرف دیکھتے قہر بھری نظر عبایا کے بعد فجر پر ڈالی، جیسے وہ اس پر احسان کر رہا ہو، اور ایسا ہی تو تھا۔ کم از کم فجر اس کی جیل والی دھمکی سے کافی ڈر گئی تھی۔ وہ طائی امی کو اچھے سے جانتی تھی، وہ تو اس کا جینا حرام کرتے، ساتھ ہی اس کا نکاح اکرم سے کروا دیتی، زندگی بد سے بدتر ہو جاتی۔ بس چند پلوں میں سو وہ خاموش ہوئی تھی۔ کچھ مجبوریاں انسان سے اس کی آواز چھین لیتی ہیں، وہ مجبوریاں تلخ ہوتی ہیں، بہت تلخ۔ وہ کرب سے مسکرائی تھی، اس کی سبز کانچ آنکھیں کرب سے اس کا ساتھ دینے کو مسکرائی۔ گہرا سانس لیتے وہ وہاں سے ہٹی۔ وہاں پڑا ایک سفید کپڑا فولڈ کرتے اس نے خود کے وجود پر اچھے سے لپیٹا تھا، پھر اس سے ہی نقاب کیا اور اتارا ہوا حجاب ہاتھ میں تھامے قیان سکندر کے عین سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ قیان نے سر جھکاتے اسے دیکھا اور فجر نے سر اٹھا کر اسے سیدھا کھڑے رہنا۔ وہ بہت دھیرے سے بولی تھی، بالکل مدھم آواز میں، عادت کے عین مطابق۔ قیان سکندر نے گہرا سانس بھرتے اسباب میں سر ہلایا۔ اگر کوئی اسے ایسے دیکھتا تو بے ہوش ضرور ہو جاتا، اور اس پر سونے پر سہاگا اس کا کسی دوسرے کے حکم پر اس بات میں سر ہلانا۔ شاید ہی اپنی زندگی میں قیان سکندر نے کسی کی بات مانی ہو۔ وہ ایسا ہی تھا، شروع سے اپنی کرنے والا، نو مینز نو ہوتا تھا اس کے لیے، اور وہ ہمیشہ ہر حکم پر نہ ہی تو کہتا تھا۔ وہ عجیب تھا، بہت فیمس لیکن پراسرار۔ فجر نے ایڑیاں اٹھاتے اس کے سر پر کالے اسٹولر سے حجاب کرتے پھر نقاب کیا تھا۔ قیان سکندر کا پورا چہرہ چھپ گیا، اب وہاں صرف سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہو گیا تو چلو اب، وہ پاڑکانے والے انداز میں بولا، قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس کے اندر غصے کی ایک شدید لہر اٹھی تھی۔ کیا فائدہ اس کی اتنی شہرت کا جب اسے چھپنے کے لیے عبایا کا سہارا لینا پڑے، وہ بھی اس فضول لڑکی سے۔ 2 منٹ، پتلی سی نسوانی آواز پر قیان سکندر نے بھرپور بیزاری سے پلٹ کر اسے دیکھتے آنکھوں سے اسے گھورتے جلانے کا ارادہ پختہ کیا تھا۔ وہ سہم سی گئی تھی اس کے بگڑے تیور دیکھ۔ وہ آپ یہ پہن لیں۔ قیان نے نیچے دیکھا، جہاں وہ اسے اپنی باریک سی کالے رنگ کی سینڈل پہننے کو بول رہی تھی۔ وہ چند پل کچھ بول ہی نہیں پایا تھا، پھر سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ دل کیا ابھی اسے اس دنیا سے غائب کر دے۔ تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے؟ عقل ٹھکانے ہے تمہارے، یا جیل جا کر ٹھکانے لگوانا چاہتی ہو؟ درشت لہجے میں بولتے ہوئے ایک قدم اس کی جانب بڑھا تو ڈر کے مارے وہ 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ بے عقل کہیں کا، کوفت میں وہ منہ میں بڑبڑائی تھی، دل میں شدت سے خواہش جاگی، کاش وہ راڈ صحیح جگہ اس کے دماغ پر لگتی تو شاید کچھ عقل آ جاتی اسے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اسے خود سے ہی بڑبڑاتے دیکھ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے خفتگی سے بولا۔ فجر نے چونکتے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اسے باہر جاؤ گے تو آپ کے شوز سے سب پہچان جائیں گے، اس لیے میری سینڈل پہن لیں۔ آپ کو آئے گی تو نہیں، لیکن مجبوری ہے، وہ بے چارگی سے بولی تھی۔ قیان سکندر کا دل اس وقت شدت سے 2 لوگوں کو قتل کرنے کو چاہا تھا، پہلے وہ سامنے کھڑی لڑکی، اور دوسرا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اس کا کمینہ جاذب کمال۔ 2 ادھر، اور دوبارہ مجھ سے تم زندگی میں کبھی بھی ملی تو تمہیں یوں غائب کروں گا، تمہیں افسوس ہوگا مجھ سے ملنے پر۔ انگلی اٹھاتے وہ اسے وارن کرتے بولا، مجال دی ذرا وہ سامنے کھڑی لڑکی کی مدد پر اسے شکریہ بول دیتا۔ شکریہ کہنا تو اس نے جیسے سیکھا ہی نہیں تھا شاید۔ فجر نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ فی الحال اسے یہاں سے نکلنا تھا۔ اس نے نازک سے سینڈل اتار کر اس کے بڑے ہاتھ کی جانب بڑھائی۔ نازک، نرم و ملائم انگلیاں قیان سکندر کی مضبوط انگلیوں سے ٹکرائی تھیں۔ فجر کے جسم میں جیسے کرنٹ دوڑا تھا، اس نے ہاتھ فوراً پیچھے کھینچا۔ قیان سکندر نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں نحوست ابھری۔ اس نے اپنے قیمتی جوتے اتارے اور انہیں اس کی جانب بڑھایا تھا۔ فجر نے خاموشی سے پکڑتے اس کے جوتے پہنے جو اس کے
چھوٹے پاؤں میں بہت بڑے معلوم ہو رہے تھے، جبکہ اس نے گرین کانچ آنکھوں سے کایان سکندر کو دیکھا، جس کی ایڑیاں اس کی نازک سی سینڈل سے باہر آ رہی تھی۔ اس نے لب دبائے۔ وہ دوسری بار تھا جب کایان سکندر کی وجہ سے وہ یوں ہنسی تھی، اور اگر اس کے ہنسنے کا کایان سکندر کو پتہ چل جاتا تو شاید اس کے کچھ دانت ضائع ہو جاتے۔ چلو اب کہ بت بنے یہیں کھڑی رہو گی؟ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ فجر نے آگے کو قدم بڑھائے۔ اسے شاید وہ دونوں پکڑے جاتے جوتوں کی بدولت، لیکن شاید تب تک اسے بھاگنے کو موقع مل جاتا۔ وہ بیک ڈور سے باہر نکلی تھی، ادھر ادھر دیکھتے پھر کایان سکندر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے باہر آیا تھا، دماغ بری طرح سلگ رہا تھا۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل گیا کروڑوں دلوں کی دھڑکنوں پر راج کرنے والا مغرور شہزادہ کایان سکندر عبایا پہن کر بھاگا ہے تو کیا عزت رہ جاتی اس کی؟ اس نے گور کر سامنے چلتی لڑکی کی پشت کو دیکھا۔ وہ ایک سائڈ سے چل رہی تھی جہاں سے ہوٹل کے اندر سے کچھ لوگ باہر نکلے۔ فجر نے پلٹ کر چادر میں ہاتھ لپیٹے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کایان سکندر نے چونک کر اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکھا۔ وہ لب بھیج گیا تھا۔ اس کی ہاتھوں کی نرماہٹ بہت عجیب تھی، وہ انہیں اس دوپٹے کے پار سے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے بری طرح سر جھٹکا تھا۔ نازک حسینہ ذرا دھیان سے چلیں۔ چلتے چلتے اس کا پاؤں بری طرح عبایا میں الجھا تھا۔ جب پاس سے گزرتے لوگوں کے دیکھنے پر فجر نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے کہا۔ کایان سکندر کا خون کھولا تھا، حیرت سے اس کی شہد رنگ آنکھیں متحیر ہوئی تھیں۔ وہ تو لفظ نازک حسینہ پر اٹک گیا تھا۔ دل کیا سامنے چلتی لڑکی کو غائب کر دے جس نے اس کا جینڈر ہی بدل ڈالا تھا، جبکہ فجر نے نظریں جھکا لی تھی۔ فجر ایسے لیے وہاں کھڑی کئی گاڑیوں کے درمیان سے ہوتے باہر نکل گئی تھی۔ کایان نے گردن ٹیڑھی کرتے وہاں دیکھا۔ وہاں اسد اب بھی میڈیا کو سنبھال رہا تھا، جبکہ جاسم کمال وہاں کہیں نہیں تھا۔ باہر سڑک پر آتے فجر نے تیزی سے اس کا ہاتھ یوں چھوڑا تھا جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ نظریں چراتے اس نے پھر نظر اٹھا کر کایان سکندر کو دیکھا، جس کی شہد رنگ آنکھوں کے گوشے سرخ ہو رہے تھے۔ مجھے عبایا واپس کر دیجیے گا، اور یہ لیں۔ اپنے بیگ سے 200 کے نوٹ نکالتے وہ اس کی جانب بڑھاتے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ کایان نے بری طرح دانت پیسے۔ تم نے مجھے بھکاری سمجھا ہوا ہے؟ اتنا پیسہ ہے میرے پاس جتنا تم نے خواب میں بھی سوچا نہیں ہوگا۔ اس کا بازو سختی سے دبوچے وہ آپے سے باہر ہوا تھا۔ ایک تو اس لڑکی نے اسے عبایا پہنایا، پھر اوپر سے وہ نازک سی سینڈل بھی، اور اب اسے 100 کے 2 نوٹ دے رہی تھی۔ اس کا تو خون ہی کھول اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے مت لیں، لیکن مجھے میرا عبایا واپس کر دیجیے گا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ وہ اس سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی بمشکل بولی تھی۔ کایان نے زہرخند نظروں سے اسے دیکھتے اس کا بازو جھٹکا۔ تمہارے اس فٹیچر سے عبایا میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ یوں بولا تھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی نے اس پر احسان کیا ہی نہ ہو، جیسے وہ اس کی غلام ہو۔ اس کا لہجہ ہتک آمیز تھا۔ فجر نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور لب بھیج گئی۔ آپ کے لیے نہ سہی میرے لیے بہت قیمتی ہے یہ فٹیچر سا عبایا، محافظ ہے میرا، بہتر ہے آپ اپنی زبان بند رکھیں اور یہ پکڑیں۔ غصے سے سرخ ہوتے چہرے سمیت اس نے کایان سکندر کا ہاتھ کھینچا۔ اس کی آنکھیں غصے سے چوٹی ہوئی تھیں۔ اپنے عبایا پر اٹھا سوال اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ نازک سی لڑکی جو اس سے چند پل پہلے سہم رہی تھی، اب دوسری بار اپنی عزت پر حرف اٹھائے جانے پر شیرنی کی طرح دہاڑی تھی۔ اس نے 200 کے نوٹ کایان سکندر کی ہتھیلی پر رکھ کے، گھر چلے جائیے گا اور مت بھولیے اس عبایا نے ہی آپ کی عزت کو 4 چاند لگانے سے بچایا ہے، وہ تیز لہجے میں بولی، یوں جیسے سامنے کھڑے شخص کو اس بات پر وہ اس کی زبان کھینچنے کی خواہش مند ہو۔ اس کی اتنی زبان پر وہ حیران ہوا تھا۔ پھر ایک شعلہ سا اس کے اندر دہکا تھا۔ اس نے شعلہ جوالا بنے فجر کو دیکھا۔ فی امان اللہ۔ ماتھے پر ہلکے بل ڈالے وہ آگے بڑھ گئی۔ کایان سکندر نے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ گردن موڑ کر دیکھا۔ وہ دور جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں کایان سکندر کے مہنگے جوتے تھے، اور کایان سکندر کے جسم پر اس کا عبایا، جس کے خلاف بولنے پر وہ لڑکی یوں اس کے سر ہو گئی تھی۔ اس نے 100 کے نوٹ مٹھی میں بھینچے۔ وہ چلنے لگا تھا۔ دماغ بری طرح خراب ہو رہا تھا۔ جبڑے بھینچے وہ ایک جگہ رکا، ہاتھ بڑھا کر ٹیکسی روکی اور ایڈریس سمجھاتے وہ اس میں بیٹھ گیا تھا۔ ہاں اس کے پاس بہت پیسے تھے، لیکن اس وقت وہ اس عام سی دیکھنے والی لڑکی کے 200 روپے استعمال کرنے والا تھا، جس کو لینے میں اس نے اسے اتنی باتیں سنائی تھیں۔ اس نے شاید غصے میں آتے وہ 200 کے نوٹ ٹکڑوں میں تقسیم کرتے باہر پھینک دیے تھے۔ وہ کایان سکندر تھا اور بھیک مانگنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ اسے بلا دینا چاہتا تھا۔ وہ آنکھیں موند گیا۔ ماتھے پر بل ڈالے سرخ چہرہ لیے وہ سیکنڈ فلور کے 3rd روم کی طرف بڑھی۔ کمرے کے سامنے آتے وہ کچھ پل وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ ننھے ذہن نے بغاوت کی۔ ٹھیک ہے وہ کہیں نہ کہیں اسے پسند کرتی تھی، لیکن اس شخص کو اتنا حق کس نے
کسی نے نہیں دیا تھا، وہ اس کی ذات کو اس طرح حقیر جانے۔ اس نے لب بینچے دڑام سے دروازہ کھولا، بغیر دستک دیے۔ ایک بار پھر سے پرانی غلطی دہرائی گئی تھی۔ بری سرخ روئی آنکھیں اوپر اٹھی اور پھر وہی اٹک گئی۔ اس کے دل میں خوف بھرا۔ وہ شیشے میں سے نظر آتے اس کے عکس پر یوں نظریں گاڑے کھڑا تھا جیسے وہی اس سے کچا چبا جائے گا۔ ہیر کے قدم پیچھے کو ہوئے تھے۔ اسے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے نظریں پھیری، وہ شاید اپنی پشت کو شیشے میں دیکھ رہا تھا۔ ہیر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اسے یوں شرٹ لیس دیکھ کر اس کی بری آنکھیں خوف سے تر ہوئی تھیں۔ یہاں آؤ، رخ اس کی جانب موڑے وہ ٹھنڈے مگر سخت لہجے میں بولا۔ ہیر نے نظریں اس کے چہرے پر گاڑی، لب دھیرے سے پڑپڑائے، سانس سینے میں اٹکا۔ وہ تو بڑی ہمت سے اسے بتانے آئی تھی کہ ایوان خان ہیر زویار کی جوتی کو بھی تمہاری پرواہ نہیں، اور یہاں آتے اس کے الفاظ یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ نہیں، نفی میں بامشکل سر ہلاتے اس نے سہمتے دہلیز سے پیچھے کو قدم لیا۔ اسے خوف اس بات کا نہیں تھا کہ وہ دوسری بار بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں آئی۔ خوف تو ان کرسٹل گرے آنکھوں میں آئی وحشت کو دیکھ کر پیدا ہوا تھا۔ بس چند پل لگے تھے ہیر کے دل کو لرزنے میں۔ یہاں آؤ ہیر زویار، وہ مدھم آواز میں گھرایا۔ خوف سے تر آواز کے مقابل کھڑی لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہوئے۔ وہ چھوٹی 16 سالہ لڑکی کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی پسند پر افسوس ہوا۔ ایک دم دل نے نفرت چھلکائی تھی۔ نہیں آؤں گی، مجھے کچھ نہیں کہنا آپ کو، نفی میں سر ہلاتی وہ پیچھے کو قدم اٹھانے لگی۔ وہ پلٹی، وہ تیزی سے یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی، جبکہ مقابل اتنی ہی پھرتی سے لمبے ڈگ بڑھتا آگے بڑھا۔ پیچھے سے اپنے لبوں پر باری ہاتھ کی گرفت محسوس کرتے ہیر زویار کی بری آنکھیں پھیل گئی خوف سے گھٹن سے۔ وہ سختی سے اسے گھسیٹ کے واپس کمرے میں لایا تو پاؤں کے سخت ٹوکر سے دروازہ بند کیا۔ ہیر کو لگا وہ سانس نہیں لے پا رہی، اور مقابل شخص شاید یہی چاہتا تھا کہ ہیر زویار سانس نہ لے پائے۔ اس کی گرفت ہیر کے لبوں پر سخت ہوئی۔ نکاح سے منع کرو کہ تم خود آج ڈیٹ آئیں گے تو سنا تم نے؟ گرفت مزید سخت کرتے ہوئے دھیرے سے اس کے کان کے قریب گھرایا۔ وہ آواز، ہیر کو لگا وہ آواز ہتھوڑے کی مانند پڑی ہو جیسے اس کے کانوں میں۔ وہ سرد سی آواز تھی، خوف کے سمندر میں غرق کرنے والی۔ سنا تم نے؟ منع کرو گی مجھ سے نکاح پر تم؟ اس کے پڑپڑاتے ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ کی سخت گرفت میں لیتے اس نے اس کے ہاتھوں کو کمر سے یوں پن کیا کہ اس کے خود کے ہاتھ زویار کی کمر کو چھو نہ پائے۔ وہ شخص اس سے اذیت دینا چاہتا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری، طنزیہ مسکراہٹ یا استہزائیہ کہنا مشکل تھا، لیکن ہاں وہ لطف اندوز ہو رہا تھا اس کی بے بسی پر شاید۔ ہیر کی بری آنکھوں سے ایک آنسو گرا، اور پھر کئی آنسو جو گالوں پر پھسلتے ایوان خان کے ہاتھوں پر جا بسے تھے۔ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی، نہ خود سے چمکتی وہ کرسٹل گرے آنکھیں، لیکن وہ آنکھیں تھیں بہت پرکشش، لیکن اتنی ہی پراسرار۔ ایسے ہی رو گی تم چھوٹی لڑکی؟ اگر مجھ سے شادی پر راضی ہوئی تو سوچ سمجھ کر بربادی کو چننا۔ اس نے بے دردی سے اس کے ہاتھوں کو مروڑا۔ طاہر نے کرب سے آنکھیں میچی، بے بسی سے آنسو پھسل کے سانسیں ساتھ چھوڑنے لگی تھی۔ اس نے جھٹکے سے گرفت ڈھیلی کی اور پھر اس کے نازک وجود کو چھوڑ دیا۔ ہیر زویار وہیں دھری ہوئی تھی، گلے میں پھندا سا اٹکا ہوا تھا، گہری سانسیں بھرنے لگی تھی۔ خوف نے دل میں پنجے گاڑے۔ عجیب ٹائپنگ کی ہے اس ناول کی۔ دل میں پنجے گاڑے۔ اس نے گہرے سانس بھرتے سامنے دیکھا۔ وہ چمکتی طنزیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیر زویار کی آنکھوں میں خوف کی لکیریں پھیل گئیں، چہرہ لٹے کی مانند سفید پڑا تھا۔ مجھے آپ جیسے گٹھے انسان کے ساتھ نہیں رہنا۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان اس کی لڑکھڑاتی خوف سے بھرپور آواز ابھری، جس میں آنسوؤں کی آمیزش صاف واضح تھی۔ مقابل کھڑے شخص اسے بری طرح سہما دیا تھا۔ گھٹیا انسان، گھٹیا پن تم نے دیکھا کہاں ہے چھوٹی لڑکی؟ تم جانتی نہیں ہو کس حد تک برا ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ۔ اپنی یہ زبان بند رکھو تو بہتر ہے۔ ماتھے پر تیوری چڑھائے وہ مغرور لہجے میں لب بینچے بولا۔ ہیر نے پانی سے بھری نظروں سے اسے دیکھا، پھر لڑکھڑاتے قدم دروازے کی طرف اٹھائے۔ وہ اس کی ساری کارروائی اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ آپ برے ہیں، گھٹیا ہیں آپ، شیم آن یو۔ گہری سانس بھرتے وہ اپنی سمجھ کے مطابق اسے کئی غلط القابات سے نواز چکی تھی۔ اس کی بات پر وہ بڑے کروفٹ سے ایک قدم آگے بڑھا۔ ہیر نے ڈر کے مارے دروازے کی ہینڈل پر ہاتھ جمایا اور دھیرے سے اسے کھولا۔ ایوان خان اس کی چھوٹی سی حرکت پر محظوظ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے چھوٹی لڑکی۔ اس کے لبوں پر سائڈ طنزیہ اسمائل ابھر گئی۔ ہیر نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ اسے افسوس ہوا، یہ وہ شخص تھا جسے وہ پسند کرتی تھی، وہ شخص جسے اس کے نام پر کچی عمر میں دل دھڑکاتا۔ وہ کتنا بے رحم تھا،
کتنا بے رحم شخص تھا جو اسے 2 پل میں خوف میں مبتلا کر گیا تھا۔ چلے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اگر ناول آپ کو پسند آ رہا ہے تو ناول کو لائک کریے گا اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ۔